الله الرحمن الرحيم بس صبر عبارت پڑھی کل دی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ. بھی کتاب نہ رکھا جانے جڑے کو گل اس تو نال تن دسی رکھاں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. توجہ جی بچے، مسئلہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. سبحان اللہ. کہ اجناس عالیہ کل 10 ہیں. اجناس عالیہ کل 10 او پیچھے جنس دی اجے ویکھو نا 5 کلیاں وچوں مولوی جی دوسری کلی بھی چلدی جی اجے کیڑی 9 آئی ہے نا تے پیچھے جنس آئی ہے تے او 2 کلیاں دے متعلق گلاں شروع ہو گئی ہیں. 3 جے پیچھے پیاں نے فصل تے خاصہ تے عرض عام او وچ نال فائدے اے مکے گا تے اگلی فصل وچ ترتیب انواع بھی آ رہے ہیں. یہ ساری گل مکا کے جنس دی تے 9 دی تے پھر اگر ٹرنا ہے. سمجھ آندی پی جے تے وچ دوجی گل آ گئی کہ اجناس عالیہ جن کے اوپر جنس کو نہیں وہ کتنی ہیں 10 ہیں. کتنی 10 ہیں. ان میں سے ایک جوہر ہے اور 9 جو ہے نا وہ اجناس عرض ہے. ایک سمجھے نا جی. تینوں کہندے نے بھی ایک مقولہ جوہر کا ہے 9 مقول عرض کے. مقول بمانا محمول. ہر جنس ہر کلی اپنے فرداں ہوتے قضیہ بنائیے تے وہ فرد بندا ہے موضوع شہزادے ہو تے جنس تے کلی بندی ہے محمول. زید انسان انسان حیوان حیوان جسم نام جسم نام جسم مطلق جسم مطلق جوہر. سارے قضیے ٹھیک نے. تو وہ جو عرض کے 9 مقولے ہیں نا ان میں سے پہلا ہے کم. پہلا ہے تو کم کے بارے میں عرض کی تھی بابیو کہ دیکھو نا تعریفہ سمجھا جائے. کم وہ عرض ہے. کم تو عرض جڑی غیر نال قائم ہوندی ہے. جڑی کم وہ عرض ہے جو قسمت اور تجزی کو لذات ہی قبول کرتی ہے لیکن آپ نہیں محل کے واسطے سے، کیونکہ عرض خود تے وکری ہونی کو نہیں ہے. تو پھر اس کے اجزاء کے درمیان یعنی اس کے محل کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہے. تو یہ کیا ہے؟ جیسا کہ مقدار کے تفصیل آ رہی. اگر حد متصل نہیں ہے تو جیسے عدد ہے کم متصل یا غیر کار ہے کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جیسا کہ زمانہ ہے تو یہ کون ہے؟ یہ کم کیڑا کم متصل کے منفصل انج آخنا جی. یا کار سمجھائی نا جی. یا اس کے اجزاء جو ہے نا وہ جمع ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو کم متصل کار ہے کم وہ 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے. اے دیکھو اے مثال طور پر بھی ہے اے پتہ ہے نا تیرے سامنے ان دے وچ لمبائی ہے اے گہرا جنی بھی ہوئے. ہن اس پتے نو اسی 3 پاسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ نہیں. جدو اینو کرنا ہے نا این دا لمبا ہونا مولوی جی کی ہے عرض ہے کہ جوہر او ہونا بودن اے عرض ہوندی ہے. اور لمبا ہونا یہ کی چوڑا ہونا گہرا ہونا. جس لئے اینو اسا تقسیم کرنا ہے نا تے او جڑے دا لمبا ہونا چوڑا ہونا گہرا ہونا وہ بھی نال تقسیم ہونا ہے کہ نہیں سمجھیے. تو اگر کم متصل کار اپنے محل کی وجہ سے 3 جہتوں میں تقسیم ہو. کس میں؟ تو یہ کیا ہے؟ جسم تعلیمی کی ہے. ہر جسم کے اندر جسم تعلیمی ہوتا ہے.
ہر جسم کے اندر جسم تعلیمی ہوتا ہے. جیڑا بھی جسم ہے، کیونکہ ہر جسم وہ ہوتا ہے جس میں 3 بود ہوتے ہیں. جسم وہ جو 3 بود ہیں وہ جسم تعلیمی ہے. سمجھائی جی؟ جسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر طول عرض عمق ہو. تو یہ جو اس کا لمبا ہونا، چوڑا ہونا، گہرا ہونا، یہ جسم تعلیمی ہے. تو ہر مولوی جی جسم کے اندر، کیونکہ جسم تعلیمی کیا ہے؟ لمبا ہونا، چوڑا ہونا. تو اب ہر جسم جو ہوتا ہے وہ 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، لمبائی میں، چوڑائی میں، گہرائی میں. یہ لمبائی دا نا لمبا تے چوڑائی دا چوڑا. جیڑا مولوی جی قانون انہاں دا، جیڑا خط پہلے فرض کرو انہوں لمبا انہوں طول آندے نے، جیڑا تجا فرض کرو انہوں عرض آندے نے. پاویں طول فٹدا ہے تے عرض 50 فٹدا ہے. سمجھے پے؟ وہ تے یہ نہیں ہوندا بھی طول خام خواہ لمبا ہی ہوے. نہیں سمجھ آئی؟ اے کتاب ہے نا، اے کتاب جی اندر جو میں انج خط پہلے فرض کراں ایک ہی بن جائے گا، تے دوجا انج توڑ فرض کراں ایک ہی ہے، حالانکہ عرض لمبا ہے. انج کراں تے ہن طول لمبا ہے تے عرض چھوٹا ہے. سمجھو یہ دھیان رکھیں جو مطلب طول دا معنی خام خواہ لمبا ہی نہیں ہوندا. کہ ریاضی دانوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو خط پہلے فرض کرے وہ، دوسرا جو اس سے گزرے وہ عرض ہے، تیسرا جو گہرائی میں وہ عمق ہے. جی تو اے ہر جسم کے اندر کیا ہوتا ہے مولوی جی؟ لمبا ہونا، چوڑا ہونا، گہرا ہونا، یہ عرضیں اس کے ساتھ قائم ہیں. تو ہر جسم کے ساتھ جسم تعلیمی قائم ہے مولوی جی، ہر جسم کے ساتھ جسم تعلیمی قائم ہے. اور اگر وہ کم متصل قور 2 جہتوں میں تقسیم ہو، کس میں؟ یعنی وہ جو شے ہے نا، شے صرف وہ 2 جہتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. کس میں؟ طول میں اور عرض میں. تو اب اس کو سطح کہتے ہیں. اس کو کیونکہ جو سطح ہوتی ہے اس میں صرف طول اور عرض ہے. تو سطح خود عرض ہے. سطح جوہر نہیں ہے، کیونکہ سطح کسی بھی چیز کے جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں وہ چیز ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے والی جو جانب ہے، جیڑی جانب ہے کوئی نہیں، صرف وہ ویکھی جا رہی ہے، وہ اس کی سطح ہے. اور اگر ایک جہت میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں. اور نقطہ جو ہے نا، نقطہ وہ نہ طول کو، نہ طولن تقسیم ہوتا ہے، نہ عرضن تقسیم ہوتا ہے، نہ خط طولن تقسیم ہو سکتا ہے. سطح طولن عرضن تقسیم، اور جسم تینوں، جسم تعلیمی تینوں جہتوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. گل مک گئی. دوسرا ہے 9 میں سے کیف. کون ہے؟ کیف. اتھی آ رہے ہیں تاں میں سر کپا رہے ہیں کہ تھوڑی سمجھنے دی کوشش کرو. دوسرا کیا ہے؟ کیف. توجہ کرے جی. کیف او ویکھو ہن ساریاں مولوی جی عرضاں جے، تاں واسطے تعریف کہندے نال کرنی؟ عرض حایت، عرض حایت. کیف عرض ہے ایسی عرض جو قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتی، جو قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتی. اے وجہ مولوی عبداللہ بھی سارے دی نسبت نہیں ہوتی پہ کہ کیف جو ہے نا وہ نسبت کو قبول نہیں کرتا. مسئلہ بن گیا. اسی کوشش کرتے ہیں بھی ٹھیک ہو گئے نسبت کو نہیں. ہاں جی کیا کہ جی؟ کیف ایسی عرض ہوتی ہے جو نہیں، جو قسمت اور نسبت کو، قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتی. پھر آخنا کیف ایسی عرض ہوتی ہے جو قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتی. ایک باری پھر آخ. کیف ایسی عرض ہوتی ہے جو قسمت اور نسبت کو قبول نہیں کرتی. کیف کی 4 قسمیں ہیں. کیف کی 4 قسمیں. ایک سبان تے ایک آپ تے ایک ریان تے ایک شیر. جی کیف کی کیا ہے؟ 4 قسمیں. وہ جمع نہ بولنا ہے. کیفیات محسوسہ کی، کیفیات محسوسہ، کیفیات نفسانیہ، کیفیات مختصہ بالکمیات، کیفیات استعدادیہ. کیا کہ جی؟ کیف کی 4 قسمیں ہیں. کیفیات محسوسہ، کیفیات نفسانیہ، کیفیات مختصہ بالکمیات، کیفیات استعدادیہ. پھر رکھ
कैफ की 4 किस्में हैं, कैफियात महसूसा, وہ کیف جمع بنا دیتی نا جی कैफियात नफसानिया, कैफियात मुख्तसा बिलकमियात और कैफियात इस्तेआदादिया। ہوں کتاب کھول دو جی جلدی کرو بندے وہ آشے نمبر 4 پہنچ گئے کہ کو نہیں پہنچا وہ کیف نہیں دسیا کیف نہیں دستا پیا وہ بیٹھے نہیں لبا تو بول 4 نمبر آشے 15 منٹ لا کے نہیں جاتے اچھا جی اس کو مقدم کیا ہے باقی مقولات پر کیونکہ وہ اصح ہے وجوداً اس باقی سب سے کیف ایسی عرض ہے جو نئی تقاضا کرتی قسمت کا اور نسبت کا کیا معنی یعنی نہیں ہوتا معنی اس کا معقول مقول نہیں ہن معقول بالقیاس الی الغیر کہ اس کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ غیر کی نظر سے نہیں سمجھا جاتا یہ مطلب ہے کہ نسبت کو قبول نہیں کرتی کہ اس کا معنی سمجھنے میں غیر کی ضرورت نہیں ہے پھر کیفیات اچھا جی اقسام اس کے کتنے ہیں کیفیات कैफियात नफसानिया, कैफियात मुख्तसा बिलकमियात, कैफियात इस्तेआदादिया। ਬਸ ਇਹ ਹਸਰ ਇਸਤਕਰਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੇ ਜੋਰ ਨਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਓਏ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ پھر کیفیات محسوسہ کی कैफियात महसूसा, وہ جس شے کی کیفیت ہے اگر اس میں راسخ ہے اگر اس میں راسخ ہے کیا ہے راسخ راسخ جیسے سونے کا پیلا ہونا جیسا سونے کا پیلا جڑا بھی سونا ہوتا ہے وہ پیلا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا اور جیسا کہ شہد کا میٹھا ہونا یہ پیلا ہونا عرض ہے کہ جوہر ہے اور جتھے ہونا ہوئے مولوی جی وہ مستر ہوندی پڑھے ہو تو مستر مانا ہوتا ہے عرض ہوندی یار کمال جی نہیں سمجھ ہوندی تھی پیلا ہونا یہ کیا ہے عرض ہے شہد کا شہد جوہر ہے اس کا میٹھا ہونا عرض ہے سنی تو اگر وہ جو ہے نا کیفیات محسوسہ اگر وہ کیا ہیں راسخہ ہیں ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ تو اگر تو وہ کیفیات محسوسہ کیا ہیں جس شے کے اندر ہے اس کے اندر کیا ہے وہ راسخ پکی ٹھکی تو ان کیفیات محسوسہ کو انفعالیات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ شے کے اندر جو کیفیات محسوسہ ہے اور وہ راسخہ ہے تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں انفعالیات کہتے ہیں وَإِلَّا وَگَرْنَا لَا انفعالیات کہ وہ کیفیت محسوسہ تو ہے لیکن وہ راسخہ نہیں عارضی ہے آئی تے گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جنوں تساں شرمندہ کیتا ہوندے چہرے ہوتے جڑی سرخی آئی ہے 100 سال رہنی ہے آئی تے گئی کہ راسخ ہے عارضی ایویں ڈرنے والے دے چہرے دی جڑی زردی ہے وہ بھی عارضی ہے کہ کوئی نہیں تے لہٰذا یہ چہرے دی زردی نظر آ رہی کہ نہیں تے چہرے دی سرخی بھی نظر آ رہی ہے چہرے دا سرخ ہونا تے چہرے دا پیلا ہونا یہ ارزا نے کہ نہیں ہونا تے ایک ہی نے راسخ نے عارضی نے نا تے لہٰذا کی بنی ہے پھر تو کیفیات محسوسہ وہ ہوتی جو محسوس ہوتی ہیں تو اگر وہ پکی ٹھکی ہیں تو ان کا نام کیا ہے اگر وہ عارضی ہیں تو شاباش ادھروں ویکھو تے جڑے اے نے نا اے جڑا اپنا کیفیات محسوسہ نے کون خواہ راسخہ ہون تے خواہ غیر راسخہ ہون سمجھائیے مطلقاً کیفیات محسوسہ ان کی جو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہیں ملموسات کیا اے مولوی جی جیڑی شے نو ٹٹولی دا ہے ان دا پولا ہونا یا پیڈا ہونا پتہ لگتا ہے کہ نہیں تے شے دا پولا ہونا تے پیڈا ہونا ان دی کیفیت ہے کہ نہیں
ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਖ ਹੈ यार जी ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੁਤਲਕਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ कैफियत महसूसा की कितनी किस्में हैं। कौन नंबर 1 केड़ा लम्स। लम्स किंदे नाल करदे आप जिस चीज को लम्स कर रहे हैं उसका पोला होना, पीड़ा होना, ठंडा होना, तत्ता होना जी, ये खुरदरा होना, साफ होना, ये महसूस होता है कि नहीं? ये सारियां की होंदियां कैफियत होना होना ਉਹ तुसां भी होना ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਲਮੂਸਾਤ ਦੀਆਂ ਮਲਮੂਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਮਸ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ कैफियत है। दूजी किस्म ही कैफियत मासू एक अजय कैफियत की 4 किस्में एक चलती पई हो। कैफियत महसूसा की दूसरी किस्म ही मुबसरात ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਦੀ ਏ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰ ਢਿੱਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਗੜੀ ਬੱਧੀ ਸੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਛੱਤ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੁਬਸਰਾਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। तीसरी इन्हां दी किस्म ही कैफियत दी नहीं कैफियत महसूसा की। तीसरी किस्म ही मसमूआत एक कन्ना नाल जो कुछ सुनीदा है कन्ना नाल वो आवाज है आवाज सारी अरज है आवाज सारी अरज है जी। सुन के फिर उस गल दा मिठा होना उस गल दा कौड़ा होना उस गल दा अंदर जाके चस देना अंदर जाके घुटन पैदा करना ये सारे की ने ये मसमूआत नाल पैदा होया जी। वो तो अगों जाके इंसान दे अंदर जाके सारा कुछ होया ना ये जेडे मसमूआत ने सारियां की ने कैफियत मज़ूकात की जिन्नियां चीज़ां चखी दियां ने चखने नाल जेड़ा हुंदा ज़ायका है शै नहीं पीज़ा नहीं होए पीज़े दा ज़ायका ये उनकी कैफियत है ये उनकी और लिखा होंगे हर कतरे में चस्का समझे ना जी बोतलों से लिखे होंगे जी। ये जड़े ना जी मज़ूकात जितनी चीज़ें खाई जाती हैं उनका जो ज़ायका है ये उनकी कैफियत है जिसको हमने चख कर क्या किए महसूस किए। बे मौली तो खीर चाह बनाई या मिठा बिल्कुल भुल गया तो जी मिसाल तौर पर भी ये पता लगा भी चाह जे मूँह च पाई है तो या मूँह च पे भला हो डब्बा ही सारा बिच उल्ट दिता जी समझे मारे हलवा च कि मरचा जे हलवा जिदा कौड़ा होंदा खुदा दे समझते पे हो। ये जो मौलवी जी चखने से पता चला है उस शय का मिठा होना फिक्का होना कड़वा होना तुरश होना बेमज़ा होना बामज़ा होना ये सारे होने क्या है उस शय के उसकी कैफियत है वो अर्ज है। और कैफियत कौन सी जिसका तल्लक किसके साथ है उस शय के साथ है जी खाधी जाती तो इनकी जे चौथी किस्म जे मशमूमात की मशमूमात भी ए जिसले खोल के सूंघी ना जी शू की पता लगा पैंदे विच खुशबू है भी कि नहीं जी क्योंकि हुण आंदे ने भी खुशबू जी चंगी सूंघो तो पता लगता है जी वो आंदे ने खुशबू का कसूर नहीं तुहाडे सारे नक्कां नूं एलर्जी होई है तुहानूं खुशबू आउंदी कोई नहीं जी तुहाडा खुशबू बड़ी अच्छी है जी तुसीं सूंघ नहीं सकदे तुहाडे नक्क ठीक नहीं है वली की कराम वो ये गल आंदे ने तनवीर को पुछा तो नक्क ठीक नहीं है तो ये सारे मशमूमात जो हैं क्या जो चीज सूंघी जाती है वो जौहर है जो सूंघ रहे हैं सूंघ के जेड़ा वो कैफियत पता लगी कि उसकी बू का अच्छा होना बुरा होना बहुत अच्छा होना बहुत गंदा होना ये सारी क्या अर्ज़ें हैं ये सारी किसके साथ कायम है उस शय के साथ कायम है जेड़ी सूंघ रहे हैं जेड़ी सूंघ रहे हैं समझे ना जी।
اے مولوی جی پہلی قسم نہیں کیفیات محسوسہ، اس کی یہ 4 قسمیں کون سی؟ بلفسات، سرات، مسموعات، مذمومات، مشمومات. یہ خود جوڑ جے جوڑ نے انہاں نال جڑیاں ارزاں نے وہ کیفیت محسوس ہے جی. اگے چلو دوجی قسم کون ہے؟ کیفیات نفاسی. نفسانیہ. نفاسیہ نہیں، نفسانیہ کیفیات. یہ کیف کی 4 قسمیں کیفیات نفسانیہ، یعنی جو مختص ہیں کس کے ساتھ؟ ذوات الانفس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بھئی جڑی ذاتوں کے ساتھ، جڑی ذی روحوں کے ساتھ جو قائم ہے. انفس حیوانیہ کی یہ بے ذی روح، حیوانیہ میں نہیں ذی روح. یہ قید مولوی جی اس لیے لائی تاکہ جمادات تے نباتات نکل جان. سمجھائیے جی. لہذا پس نہیں ممتنع متصف ہونا مجردات کا بے بعض مجردات عقل نو کہندے نے. اچھا جی ہن اے سنو، اے جڑی مولوی جی تواڈیاں میریاں ساڈے نال کنیاں ارزاں قائم نے. سونا بولنا جی، میٹھا بولنا، کوڑا بولنا، خوش طبع ہونا، ترش مزاج ہونا، یہ ساریاں ساڈے نال کی قائم ارزاں نہیں قائم ساڈے نال. یہ ساریاں کی نے کیفیات نفسانیاں. مجھ دا پولا ہونا، مجھ دا سخت ہونا، سنگاں لو نہیں تھنا لو، سنگ تے ٹاڈے ہی ہوندے نے، سمجھدے پے جی. مجھ دا میٹھا ہونا، مجھ دا آندے نہیں فلانے مجھ بڑی کوڑی ہے کہ جب لا کے چکھے کوڑی کیا مول اسما فلانی بڑی میٹھی میں جب لا تو کھنڈ ملی ہے جی. مطلب کی بھی اون دی ایک اے بھی چون لگو تنگ نہیں کردی، او چون لگو تے بڑا تنگ کردی. اے مجھ بڑی پولی ہے بھی تاراں کڈو تھنا جے آرام نال نکلدیاں نے. مجھ بڑی پیڈی ہے، بڑا ٹل لا کے تار کڈنی پیندی ہے. دھیان کرے جی. اے جڑا ہے نا ایدے او بلا ہوئے کہ یہ کیفیات نفسانیاں بھی ذی روح جتنی چیزیں کیڑی تو ہاتھی تک تے سارے انسان جو کچھ بھی سارے انہاں دی جڑی ذاتاں نال ارزاں قائم نے، اے ساریاں نہیں کیفیات نفسانیاں. اے ساریاں کی نے؟ ہو کیفیات نفسانیہ. ہن اے جڑی کیفیت نفسانی ہوندی ہے کی ہوندی ہے؟ اے پھر 2 قسم ہی، یا راسخات یا عارضی. یا اگر کیفیت نفسانی راسخ ہو جائے ہون ان دا نام مولوی جی ملکہ ہے. کی بے من ملکہ حاصل ہو گیا جی کہ بھی پڑھ کے تو نحو نہیں آ گئی، اگر 2-4 سال نہیں بھی پڑھایا عبارت سامنے غلط پڑھو تو 10 دن تک غلطی کر گیا تم. سمجھے پہ جی. تو اگر وہ کیفیت کیا ہو جائے بدن کے اندر پکی ہو جائے، راسخ ہو جائے، یہ ملک ہے. وگرنہ اس کا نام ہے حال. کیا نام ہے؟ عارضی ہوئے تھے حال. اے جب سبق سننے پہ ہونا جی پھیرا نہ دیتا توجہ نہ کی تھی تو گیا، ایک ہی ہے یہ حال ہے جی. تنو حال ہی پہ ہر وقت جی. یہ جو کیفیت ہے نا اپنا کیا نام ہے کیفیت نفسانیہ بے راسخہ یا غیر راسخہ، راسخہ ہوتے کی ہے تے نہ ہوتے، یہ کس قسم میں ہوتی ہیں؟ ہیا انواع العلم والارادہ والقدرت. سمجھ آئی جی. علم کی یہ علم راسخ بھی ہوندا ہے تے عارضی بھی ہوندا ہے. ارادے پکے بھی ہوندے نے تے کچے بھی ہوندے نے. تے قدرت بندے وچ کام کرنے دی اے کدے کدے راسخ ہوندی بھی، وہ پکے ارادے جڑا کام کردا وہ کردا ہے جی. کچھ ان کرم والے ٹھل مل یقین کٹے آ کے تے بہ کے لڈیے، بچے آ کے نسیے. سمجھی گل؟ تے اے جے کہ جڑا نا بھئی علم تے ارادہ تے قدرت اے جے کیفیات نفسانیاں دا تعلق ایندے نال ہے. تیسری قسم کیڑی ہوں؟ کیفیات مختصہ بالکمیات. بالکمیات کیفیات مختصہ بالکمیات. فَهِيَ عَارِضَةٌ یہ عارض ہوتی ہیں، یا وحدہا جی تے اکیلے کو، یا عارض ہوتی ہیں کس کو؟ عدد کو. مثلا اکیلے کو عارض ہوں کیا کیفیات مختصہ؟ جیسے زوجیت جوٹا ہونا کی ایک کلے نو عارض ہے، کنو جوٹے نو
ਦੋ ਨੂੰ ਜੋਟਾ ਹੋਣਾ ਆਰਜ਼ ਹੈ। ਫਰਦੀਅਤ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਰਜ਼ ਹੈ کہ کوئی نہیں عارض ہی نہیں، یہ عدد کو عارض ہے۔ اچھا جی، یا بھئی وہ نا وحدہ کو عارض ہے، بھئی یہ زوجیت فردیت عارض ہے کس کو؟ عدد کو۔ اور تسلیس تیسرا حصہ ہونا، تربی چوتھا حصہ ہونا، یہ مثلث جیڑی شے مثلث ہے انہوں تسلیس عارض ہے، انہوں اور جیڑی مربع ہے انہوں تسلیس کا مطلب ہے تین حصوں میں، تیسرا حصہ نہیں وہ ثلث ہوتا ہے، تسلیس تین حصوں میں تقسیم ہونا، کیا؟ تین حصوں میں تقسیم ہونا۔ جو مثلث ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہے، جو مربع ہے وہ چار حصوں میں، تو تسلیس مثلث کی عرض ہے اور تربی مربع کی عرض ہے، کیونکہ سب تو ضروری گل کہ عرضہ بناؤ، انہوں نے دھیان کرو جی۔ یہی کہ فہیا عارضات اما وحدہ، اما کہ تسلیس بھی کلے مثلث نو عارض ہے تے تربی بھی کلے مربع نو، و اما مع غیرہا، و اما یا یہ ہے کہ وہ جو کیفیت مختصہ بالکمیات ہے وہ غیر کے ساتھ مل کر عارض ہے، غیر کے ساتھ کیا کہ غیر کے ساتھ عارض ہے، جیسا کہ حلقہ، جیسا کہ ادھر دیکھو حلقہ ہوندا جڑا گول کی ایک حلقے لگاؤ، اے نہیں اے گول دارے وچ جڑا کنڈا پیا ہے، مثلا اس گول دارے دے کنڈے نو حلقہ عارض ہے، کیے اب اس کی ساری جزے چاروں طرف سے اکٹھی ہوں تو پھر یہ عرض اس کو عرض ہوتی ہے، کون سی؟ حلقے والی، سمجھائیے؟ اچھا جی، دوسری ویکھو کیڑی؟ زاویہ کی؟ اب یہ جو زاویہ ہوتا ہے تم پڑھی انگریزی تو میں دوسری گل دس رہا ہوں، یہ ادھر ویکھو آپ بیم آ رہے ہیں ادھروں جی اتنے دیکھنا، اور بیم آ رہا ہے اس کونے سے، اے بیم آ رہا ہے اس کونے، بیم نو چھڑ دے جڑا خط آ رہا ہے ایتھے دوویں مل رہے نے، آ جڑا گٹھ ہے نا ایندا نام زاویہ ہے۔ ہن مولوی جی زاویہ پڑھنے واسطے اے کلا خط بھی کافی نہیں، آ کلا بھی کافی نہیں، اے ایندا محتاج ہے تے اے ایندا محتاج ہے، تا زاویہ بننا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ تا تو اپنے پاسے والا بنا لا، تو اقرام اپنے پاسے والا بنا لا، تیرے سر تو لگے سارے اندر۔ اے ویکھ یا کیا ہے؟ غیر کے ساتھ مل کر، جیسے حلقہ اور جیسے زاویہ، سمجھی جی گل؟ چوتھی کیڑی جی؟ کیفیات استعدادیہ کی، کسی چیز کے قبول کرنے کی استعداد، یہ کیفیت، یہ و اما استعداد نحو القبول و اما استعداد نحو الدفع واللا قبول، اگر وہ استعداد قبول کی مثل کی ہے جی اس کا نام ہے دیفن، دیف میں نے دگنا ہونا، بھی او قبول کرے گی تو او شے ہور بد جائے گی، اور جویں کوئی بندہ لائق ہوئے جنہ علم پڑھی ہوندا پتہ جاندہ کرنا جاندہ ہے، لوٹا ہے ان دے وچ 5 کلو پانی دی استعداد 4 کلو پایا، ایک اور کلو پہ سکتا ہے کہ نہیں، تے پانی ودھیا ہے کہ نہیں، اے مطلب ہے۔ اچھا جی، تو یا یہ ہے کہ اس میں استعداد ہے دفع اور لا قبول کی، چیز کو دور کرنے کی، چیز کو استعداد ہے، اس کا نام ہے قوت اور لا دیف، اس کا لا دیف کیا ہے؟ لا دیف۔ مثلا پانی پیو نا، سنگ ایک ٹکن ہے، وہ جڑا پھیپڑے والا ساہ لے جاندہ ہے، جس لئے پانی دا قطرہ ٹکن والے پاسے جاندہ ہے تو پھیپڑے اندر تکا دیندے ہیں اسنوں تو بندے نوں تھرو آ جاندہ ہے، یہ اتھرو ہوندہ ہے، نہیں تو تھلے قطرہ جائے تو پھیپڑے پانی بڑھے تو بندہ لمحہ پیا ہوگا جی، یہ ان پھیپڑے اندر ایک قوت مدافعت ہے جی، کی ہے؟ قوت مدافعت ہے جی، تو وہ جڑا ہے نا وہ ادھر جڑا نا وہ نہیں جان دیندے جی، سمجھ آگئی جی؟ ایک کی پڑھیا جی؟ کنیا قسمہ نے دی کیڑی کیڑی؟
कैफियत महसूसात जो कुछ अर्ज किया कुछ समझ है मेरे ख्याल कदे फेरा दो तो चंगा है इको बार जो पक जान कुछ फायदे हो जाए कैफियत कम से कम समझो फिर अपनी कैफियत ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ कैफियत ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ कैफियत ਉੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ कैफियत ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕੱਦ ਓਡਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਨ हजरत उमर कलमा पढ़ने तो पहले दो ही लत्तां सन दो ही पावां दो ही अखां नक सिर मूँह एवं सी कलमा पढ़ के तो फिर भी उवें सन ये होया कि सोहणिया कैफियत बदलाई है ना की पहले कैफियत सी किंदी कुफर दी ते हुण कैफियत आ गई ते ये मतलब है भी अपनी हुण कैफियत नफसानियत तो थोड़ी जी तवज्जो ते आ जाए भी साडी कैफियत भी ठीक हो जाए जी